آج جہاں دنیا بھر میں امن و ترقی کے لیے سائنس کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، وہیں بھارت کو اس کے ناجائز زیر قبضہ علاقے جموں و کشمیر سمیت ان خطوں میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے استعمال کے حوالے سے تنقید و خدشات کا سامنا ہے، جہاں طویل عرصے سے تنازعات چل رہے ہیں، جیسے منی پور، آسام اور چھتیس گڑھ وغیرہ۔ بھارت اپنی فوج، پیراملٹری اہلکاروں، پولیس اور بدنام زمانہ تحقیقاتی اداروں کے ذریعے ان علاقوں میں خوف و دہشت کا ماحول پیدا کرنے اور اظہار رائے کی آزادی پر مزید پابندیاں عائد کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ ماہرین مقبوضہ کشمیر سمیت بھارت کے شوری زدہ علاقوں میں انٹرنیٹ بندش، نگرانی، سوشل میڈیا مانیٹرنگ اور ذاتی معلومات تک رسائی کے ذریعے شخصی آزادی ختم ہونے پر مسلسل تشویش کا اظہار کر رہی ہیں۔ قابض بھارتی حکومت اگست 2019 کے غیر قانونی اقدامات کے بعد سے رازداری کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کشمیریوں کی مسلسل کڑی نگرانی اور انہیں دہشت زدہ کر رہی ہے۔ مودی حکومت اکثر و بیشتر سیکیورٹی وجوہات کا بوگس حوالہ دیتے ہوئے مقبوضہ کشمیر اور تنازعات والے خطوں میں انٹرنیٹ معطل کر دیتی ہے۔ اس سلسلے میں ناقدین کا کہنا ہے کہ اس طرح کی بندش مواصلات اور معلومات تک رسائی اور معاشی سرگرمیوں کو متاثر کرتی ہے، جس سے رہائشیوں کی روزمرہ کی زندگی شدید متاثر ہوتی ہے۔ تنازعات کے شکار بھارتی علاقوں میں نگرانی کی سرگرمیوں میں جاسوس ٹیکنالوجی کے استعمال کے بارے میں بھی خدشات پائے جاتے ہیں۔ نگرانی کے اقدامات کے لیے بھی بھارتی حکومت ہمیشہ امن و امان کو برقرار رکھنے کا بہانہ بناتی ہے، تاہم اس کا بنیادی مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ مودی کے ناقدین کے گرد گھیرا تنگ کیا جائے۔ غلط معلومات کے پھیلاؤ کو روکنے اور امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی کسی حد تک نگرانی کی جاتی ہے، لیکن مودی کے بھارت میں اس نگرانی کے نتیجے میں سیاسی مخالفین کو جعلی مقدمات، قید و بند اور ہراسانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نگرانی اور نام نہاد حفاظتی مقاصد کے لیے ڈرونز کی تعیناتی نے بھی پرائیویسی اور ممکنہ غلط استعمال کے بارے میں خدشات کو جنم دیا ہے، خاص طور پر مقبوضہ کشمیر اور تنازعات والے بھارتی علاقوں میں۔ عالمی سطح پر مودی کی بھارتی حکومت کو اظہار رائے، شخصی آزادی اور عوامی رازداری کی خلاف ورزیوں کے بارے میں شدید تنقید کا سامنا ہے۔